ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، گزر بسر کرتے ہیں، وہاں ہر آئے دن الگ الگ فتنے جنم لیتے ہیں۔ آج ہر طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اور آپ پریشان حال ہیں، لیکن اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو سب سے امیر دیش جو ہے وہ مسلمانوں ہی کا دیش ہے۔ دنیا میں 57 ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی قوت عددی اور اکثریت حاصل ہے، اس کے باوجود آج ہر جگہ پریشان حال ہے۔ کویت دنیا کا سب سے ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ مالدار ہے، اور وہ دیش جو ہے جس کا ہے وہ مسلمانوں کا دیش ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ وہاں کا 1 روپیہ انڈیا میں یہاں 248 روپے کچھ پیسے کے برابر ہے، وہاں کے 1 روپیہ۔ اگر ملک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے طاقتور ملک اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود آج پریشان حال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑنا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیوا رہا ہے، جب جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف پریشانیوں سے، مختلف مصیبتوں سے دوچار کیا ہے۔ جب تک لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، جب تک لوگوں کے سینے میں ایمان مضبوط تھا، جب تک لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کرتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ مسلمانوں کی فتح یاب نصیب فرمائی۔ غزوہ بدر کا آپ نقشہ اٹھا لیجئے، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313، کل ملا جلا کر کے اسی میں سے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سارے لوگوں کو ملا کر کے تعداد کتنی؟ صرف 313۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو روکنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، الہ العالمین آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ختم ہو گئی تو قیامت کے صبح تک تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ رب العالمین نے مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب نصیب فرمائی۔ جس وقت لوگوں کے سینے میں ایمان تھا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ان کی کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن وہی جب لوگوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مصیبتوں میں، مختلف پریشانیوں میں مسلمانوں کو مبتلا کر دیا ہے۔ غزوہ احد کا آپ نقشہ اٹھا لیجئے، برف سے نفیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں موجود تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا، ہار میں بدل ڈالی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اللہ اس کے رسول کی صرف ایک حکم کی مخالفت کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو، کچھ تیر اندازوں کو پہاڑی کے ایک ذرے پر لگا دیا، اور ان کو چند جملے ہدایت بھی فرما دیے کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے ساتھیوں، جنگ کی نوبت چاہے جیسی بھی ہو جائے تو اپنے جگہ پر ہمیشہ برقرار رہنا، اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے تم لوگ
ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا کرتا ہوا کیوں نہ دیکھ لو، پھر بھی اپنے جگہ پر برقرار رہنا، اپنی جگہ کو مت چھوڑنا۔ ادھر جنگ شروع ہو گئی، جنگ چلنے لگا اور مسلمانوں کا پلہ جب بھاری دکھائی دینے لگا، جب مسلمان جیتنے لگے تو انہیں میں سے کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ چلیے ہم بھی جا کر کے جنگ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ ہم بھی اس بھگوڑے کفار کا مال حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کا امیر جو تھا عبداللہ ابن جبیر، انہیں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد دلایا اور یاد دلاتے ہوئے کہا کیا تم لوگ اس بات کو بھول چکے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی جگہ پر برقرار رہنے کے لیے کہا ہے، ہمیں اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے نہیں فرمایا ہے۔ بہرحال کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے جا کر کے جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ابھی خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس پہاڑی کے راستے کو خالی دیکھا اور اس پہاڑی کے راستے سے مسلمانوں پر چڑھائی کی، مسلمانوں کی اس جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا، ہار میں تبدیل کر ڈالی اور 70 کے 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیو، سوچنے کا مقام ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی کی صرف ایک حکم کی مخالفت کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ آج ہم اور آپ معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، ہم اور آپ کس چیز کی مخالفت نہیں کرتے ہیں؟ قرآن کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرمان کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ہم مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو بھلا کر کے ہم نے یہود و نصارہ کی سنت کو اپنا لیا ہے۔ ہم نے اپنے طرز زندگی میں فلمی ایکٹروں کو لگا دیا ہے، ہم فلمی ایکٹروں کو اپنے طرز زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، یہ سہیونی طاقت، یہ یہود و نصارہ، یہ چاہتی بھی ہے کہ پورے امت مسلمہ مرد عورت مل جل کر ایک ساتھ ناچے گائے ڈانس کرتی ہوئی نظر آئے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ رب خفا ہو جائے گا جس کی اجازت کے بغیر ایک چوٹی بھی اپنے جگہ سے حرکت کرنا گوارا نہیں کر سکتی، اور جس کی عذاب کے خوف سے یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ دشت و جبل، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہ نباتات و جمادات جس کی عذاب سے ڈرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر بھی آج ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے۔ آج ہمارے سینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل چکا ہے۔ آج ہم اور آپ جو پریشان حال ہیں، آج ہم اور آپ کو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، ہم تم کو سربلندی دیں گے، ہم تم کو حکمراں بنائیں گے، ہم تم کو عزت دیں گے، شرط ہے کہ تم پہلے پکے سچے مومن بن کر کے دکھاؤ۔ ان کنتم مؤمنین، پہلے تم مومن بن کر کے دکھاؤ۔ اگر ہم اور آپ پکے سچے مومن ہوتے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن آج ہم اور آپ پریشان حال ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے سینے سے ایمان نکل چکا ہے، ہمارے سینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل چکا ہے، ورنہ اللہ کا کلام کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے یہاں جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی فرمان کو بھلا دیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم الامم کما تداع الاکلۃ الی کسعتها۔ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ باطل قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی ویسے ہی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت
ہم تھوڑے تعداد میں ہوں گے، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوں گی؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی، اس کے باوجود کبھی تم مظفر نگر میں مارے جاؤ گے، کبھی برما میں مارے جاؤ گے، کبھی کشمیر میں مارے جاؤ گے، تم جگہ جگہ پر مارے جاؤ گے۔ فرمایا کہ آخر ہماری تعداد بہت زیادہ ہوں گی، پھر ہم جگہ جگہ پر کیوں مارے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیاوی محبت تمہارے دلوں میں گھول کر کے پلا دی جائے گی، دنیاوی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی، اور جب دنیاوی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی تو تم موت کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھو گے، تم مرنا بھی گوارا نہیں کرو گے۔ آج کسی بوڑھے سے بھی پوچھ دو جس کا ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے، ان سے بھی پوچھ دو کیا تم مرنا گوارا کرو گے؟ کیا تمہیں مرنا پسند ہے؟ وہ ہرگز مرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے نامۂ اعمال اس لائق نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر سکوں، ہمارے نامۂ اعمال اس لائق نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر سکوں۔ آج ہمارے عملوں میں آج ہمیں کانفیڈینس نہیں ہے، آج ہمارے عملوں میں ہمیں کیے ہوئے عملوں میں ہمارے اوپر آج ہمیں اپنے عملوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اور آپ مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں اپنے عملوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس دنیاوی زندگی کے چکر میں ہم نے اپنے آخرت کو داؤں پر لگا دیا ہے، جس دنیاوی زندگی کے چکر میں ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا بتاتا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف کھیل اور کود کی زندگی ہے۔ جس طریقے سے کھیل کچھ ہی منٹوں کے بعد، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جس طریقے سے کھیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم اور آپ اس دنیا کے ساتھ چاہے لاکھ وفا کیوں نہ کر لیں، لیکن یہ دنیاوی زندگی کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، لہذا ہمارے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں ہمارے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ اس دنیاوی زندگی کی لالچ میں مت پڑیے، کیونکہ اس دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں ہونے دیتا۔ آج ہمارے یہاں جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، جو ہم اور آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اندر، یہ خشکی اور تری کے اندر جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، یہ ہم انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ ہماری اور آپ کی کمائی ہے، ہماری اور آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین کا یہ کلام کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جنہوں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ باطل قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سماج کے اندر، جب معاشرے کے اندر جب برائیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں، جب سماج کے اندر، معاشرے کے اندر طرح طرح کی برائیاں پائی جانے لگتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ملک پر اللہ رب العالمین ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ملک کے اوپر، ایسے ملک پر، ایسے ملک پر اللہ رب العالمین ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ایمانداری سے بتائیں کہ آج ہمارا حکمران جو ہے وہ کیسے ہے، آج ہمارا حکمران جو ہے وہ کیسے ہے، یہ ہمیں اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا۔
آج ہم اور آپ موبائلوں کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر، ٹی وی کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک نئے قانون روزانہ لاگو کیا جا رہا ہے۔ کبھی لفظ جہاد کے نام پر قانون بنایا جاتا ہے، کبھی 3 طلاق کے نام پر قانون بنایا جاتا ہے، کبھی یونیفارم سول کوڈ کے نام پر قانون بنایا جاتا ہے، اور آج ابھی وہی چل رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ اس دیش کے اندر لاگو ہونے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر تمام مذاہب کے ماننے والے کو، چاہے ہندو دھرم کے ماننے والے ہو، چاہے عیسائی دھرم کے ماننے والے ہو، چاہے سکھ دھرم کے ماننے والے ہو، یا بودھسٹ دھرم کے ماننے والے ہو، یا جین دھرم کے ماننے والے ہو، یا پھر اسلام دھرم کے ماننے والے ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ اپنا چاہے زندگی بسر کر سکتے ہیں، جس طریقے سے چاہے وہ اپنا دھرم پریورتن بھی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے چاہے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان یہ آزادی کا دیش ہے، یہ جہاں جس طریقے سے چاہے اپنی منمانی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایک نیا قانون لاگو ہونے جا رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر تمام لوگ ایک ہی قانون کے مطابق عمل کریں، ایک ہی چیز پر چلیں۔ اگر اسلام نے جہاں عورتوں کو ایک شادی کرنے کا حکم دیا ہے، وہی مردوں کو بھی ایک وائف رکھنے کا حکم دے گا۔ آج ہندوستان کے اندر یہ قانون لاگو ہونے جا رہا ہے۔ آج مذہب اسلام کی شریعت میں مداخلت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا، اللہ رب العالمین کے کلام کو کبھی بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر اسلام نے مردوں کو 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اس کے اندر ضرور چھپی رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی قانون حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کا حکم دیتا ہے، 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ جو عورتیں تمہیں بھا جائے اس سے تم علی الاعلان نکاح کر لیا کرو۔ اگر تمہاری طاقت 2 کی ہے تو تم 2 کر لیا کرو، اگر تمہاری طاقت 3 کی ہے تو 3 کی کر لیا کرو، اگر تمہاری استطاعت 4 کی ہے تو 4 کر لیا کرو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اگر تم ان عورتوں کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان اگر عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ بس ایک ہی میں صبر کرو اور ایک ہی شادی کرو۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دیا ہے، وہاں حکمت یہ ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کیا حکمت ہے۔ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ رکھی ہے، مثال کے طور پر مان لیا جائے اگر ہمارے گاؤں کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں، یا کسی حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر کہیں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ ہندوستان کا یہ پلوامہ اٹیک لے لیا جائے، وہاں 40 کے 40 نوجوان شہید کر دیے گئے تھے۔ ان کی ودھوا پتنیوں کو کون سنبھالے گا؟ ان کی ودھوا بیویوں کو کون سنبھالے گا؟ ان کی بیوہ عورتوں کو کون سنبھالے گا؟ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دیا ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیا کرو، بیوہ عورتوں کے ساتھ شادی کر لیا کرو۔ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے اور تم چاہتے اور تم بیویوں کو آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہو تو اسلام نے اجازت دیا ہے تم 4 شادیوں تک کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، آج اگر یہ یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو گیا تو ایک مرد، ایک عورت ایک شادی سے زیادہ دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بیوہ عورتیں کیا کرے گی؟ یا تو وہ اپنے نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی غیر مرد کے پاس جائے گی، یا پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہوگا، وہ طوائف بن جائے گی۔ اور آج 70 سے 75% عورتیں جو طوائف میں کام کرتی ہیں، جو طوائف میں رہتی ہیں، پٹنہ کی سرزمین اٹھا لیجئے، یا کلکتہ کی سرزمین اٹھا لیجئے، یا پھر بنگلور کی سرزمین اٹھا لیجئے، یا پھر بڑے بڑے شہروں میں جہاں لڑکیاں پیسے لے کر کے اپنے جسم کو بیچتی ہیں، ان لڑکیوں سے آپ وعدہ کر سکتے ہیں، ان سب سے ان کی وہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بچوں کی ذمہ داری
داری ہمارے اوپر ہے, خرچ چلانا ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم رات کو اپنے جسم کو بیچتے ہیں تب جا کر کے دن میں ہمارا چولہا جلتا ہے. اگر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ بیوہ عورتیں اگر تمہارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہوں تو پھر علی الاعلان ان سے نکاح کر لیا کرو تاکہ انہیں بھی چھت مل جائے اور انہیں بھی یہ گناہ کے کام کرنے پر مجبور نہ ہو. جو شخص یہ سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو رہے ہیں, ایک شادی سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہ عورتیں جا کر کے کسی غیر محرم مرد کے پاس جائے گی اور ان سے اگر اپنی جنسی تعلقات قائم کرے گی, اگر وہ اپنی ہوس پوری کرے گی, پھر ان کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ان کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے, کیونکہ ہم نے اور آپ نے اس قانون کو پاس ہونے دے رہے ہیں. اگر ہم اور آپ چاہتے تو اس قانون کو روک سکتے ہیں, کیونکہ ہندوستان کا سمویدھان ہے, ہندوستان کا قانون ہے. ہر شخص اس دنیا کے اندر اپنے طریقے سے زندگی بسر کر سکتا ہے, اپنے طریقے کے اپنے منمانی زندگی گزار سکتا ہے. ہندوستان کا سمویدھان یہ نہیں کہتا کہ کسی کو زبردستی کسی کو دوسرے قانون پر لایا جائے. ہندوستان کا یہ قانون نہیں کہتا کہ کسی کو زبردستی کوئی قانون منوایا جائے. میرے بھائیوں, اور یہ قانون پاس ہو جانے کے بعد یہ مت سمجھیے کہ صرف مسلمان ہی گھاٹے میں رہیں گے. یہ مت سمجھیے کہ مسلمان ہی گھاٹے میں رہیں گے, کیونکہ تمام مذاہب کے اس ہندوستان کے اندر جتنے مذاہب کے ماننے والے ہوں گے سب کو ایک دھرم کے مطابق شادی کرنی ہوگی. اور یہ چاہتے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے ہندوستان کا ترقی ہوگا. اگر ہندوستان کی ترقی کرنا اگر اتنا ہے تو پھر قانون لاگو کیجئے موب لنچنگ کے خلاف. جو لوگ موب لنچنگ میں مارے جاتے ہیں ان کے خلاف آپ قانون کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اگر دیش کی ترقی چاہتے ہیں تو پھر ان کے خلاف قانون بنانی چاہیے جو موب لنچنگ کے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں, ٹارگیٹ مسلم پرسنل اللہ بہت کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. آج ہم اور آپ ہمارے درمیان یہ جو پریشانی جو لاحق ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اب ہمارے سینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل چکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سماج کے اندر معاشرے کے اندر جب برائیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ایسے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے. خیر, جس کا جتنا زور لگانا ہے لگا لیجئے, لیکن اس ہندوستان کے اندر کوئی اپنا قانون نہیں لاگو کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں بدلا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کبھی بھی نہیں بدلا جائے گا. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو عورتیں اور مرد برابر کے حصے دار ہوں گے. اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے, اسلام نے عورتوں کے حق کو مارا ہے. کیونکہ حق کہاں مارا جا رہا ہے کہ مردوں کو پراپرٹی میں سے 2 حصہ دیا جا رہا ہے اور عورتوں کو صرف 1 حصہ دیا جا رہا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کہ اسلام نے ایسا شرط کیوں لگایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قانون کو کیوں نافذ کیا ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ مرد ہیں, مرد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ والدین کا خرچ کس پر آتا ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. بچوں کا خرچ کس پر ہوتا ہے؟ مرد کی ذمہ داری پر ہوتی ہے. بیوی بچوں کا خرچ کس پر ہوتا ہے؟ وہ بھی مرد ہی کے ذمہ میں ہوتا ہے, اور عورت کا کوئی بھی خرچ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے بیٹے کو 2 حصے دیا جائے گا اور عورتوں کو بیٹیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی قانون حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون نافذ کیا ہے, ہم اور آپ, ہمارا اور آپ کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو کیوں نافذ کیا ہے. بہرحال جن کا جو کرنا ہے کرنے دیجئے. ہم اپنے سینے میں ایمان پیدا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے چالوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. بس ہم اپنے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس منصوبے کو ضرور ناکام کرے.